الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا علی الایمان ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الملعونین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والفیض القاسمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ وغیبۃ الالہیہ بامر اللہ۔ صلوات پڑھ لیجیے قبول ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محترم، آقا زادی کے شہادت کے ایام ہیں، ایام فاطمیہ ہے۔ میں انتہائی سادگی کے ساتھ بی بی کے حوالے سے خصوصاً آیت تطہیر اور دیگر آیات میں بی بی کی جو عظمت بیان کی گئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کے سامنے عرض کروں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب جو معمولاً دینی کتاب شمار نہیں ہوتی، ایک سفر نامہ ہے قدرت اللہ شہاب کا، شہاب نامہ۔ بنیادی طور پر اس نے اپنے واقعات، اپنی مختلف چیزیں اس میں لکھی ہیں، تو اس میں تقریباً آخر میں 700-800 صفحے کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ اس سے ہمارے لیے تھوڑی سی راہ ہموار ہو جائے گی بی بی کی عظمت کو جاننے کے لیے۔ اگرچہ یہ کتاب اس طرح شبلی نعمانی صاحب کا بھی میں کوشش کروں گا کہ چند بزرگان اہل سنت کا کہ جنہوں نے بی بی کے حوالے سے کچھ طرح کی باتیں کی ہیں تو وہ ضرور آپ کے گوش گزار کروں۔
ایک دفعہ مل کر اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیں۔ میرے محترم، قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامے میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے گیا کہ وہاں مولانا صاحب خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو بہرحال معمولاً تو کوئی اتنی اہم باتیں ان کی نہیں ہوتی تھی، میں خطبے کو زیادہ توجہ سے نہیں سنتا تھا، تو انتظار تھا کہ خطبہ ختم ہو پھر نماز وہ پڑھانا شروع کریں، نماز پڑھیں اور گھر جائیں۔ آخر خطبہ میں مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا، اس جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ جملہ صرف اتنا تھا کہ اصحاب پیغمبر کو جب بھی کوئی بات منوانا ہوتی سرور کائنات سے، ڈائریکٹ حضرت کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اصحاب پیغمبر آ جاتے تھے در زہرا پر، آ کے ریکویسٹ کرتے تھے، گزارش کرتے تھے، اپنی خواہش کا اظہار کرتے، اور بی بی کے وسیلے سے ان کی وہ خواہشات پوری ہو جاتی۔ کہا جب یہ ایک جملہ میں نے سنا تو میں انتہائی پریشانی کے عالم میں کہ آج مولانا نے بہت بڑی بات کر دی ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا میں بی بی سے نہ کچھ مانگوں، میں بی بی کی خدمت میں نہ عرض کروں کہ آقا زادی میرے بھی فلاں فلاں کام ہیں، فلاں میری چاہتے ہیں، فلاں میری خواہشات ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری وہ خواہشات سرور کائنات کی خدمت میں پہنچیں اور وہ شرف قبولیت تک پہنچ جائیں۔ تو قدرت اللہ کہتا ہے کہ میں اس وقت بیٹھے ذہنی طور پر تخیل میں، خیالوں میں وہ میں باتیں کرتا رہا کہ میں پہنچ گیا جناب سیدہ کے دروازے پہ مدینے میں، اور میں ان سے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی خواہشات نہیں لکھی کہ میری خواہشات کیا تھیں اور میں نے کیا مانگا، خواہشات میں نے اظہار کیا۔ جمعہ ختم ہو گیا، میں بیٹھا ہوا ہوں، مولانا نے آ کے اٹھایا، بھائی جمعہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے صفیں اٹھانی ہیں، لیکن میں اسی خیال میں گم۔ 2-3 دن چند دن تو میرے ذہن میں یہ بات رہی کہ میں نے آقا زادی کی خدمت میں ایک خواہش کی تھی، ایک یہ بات، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، مجھے بھول گیا کہ میں نے کوئی آقا زادی کی خدمت میں وہ بات کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میری وہ بات سرور کائنات تک پہنچ جائے اور سرور کائنات جو ہیں اس بات کو شرف قبولیت بخشیں۔ کچھ عرصہ یہ بھول گئی۔ اس نے اپنی کتاب میں اس خط کا، جس کا بھی میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس کا عکس بھی، کتاب چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے تو عکس بھی اس میں شائع کیا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرا ایک بھائی جرمن میں رہتا تھا، جرمنی میں، شاید برلن میں رہتا تھا یا کس شہر میں، تو اس نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی۔ وہ انگریز خاتون مسلمان ہو گئی اور اس نے اپنا نام رکھا فاطمہ، فاطمہ نام رکھا۔ اس نے کہا میں نے یہ واقعہ کسی کو نقل نہیں کیا، اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے کسی کو نقل نہیں کیا کہ جمعے والے دن میرے ساتھ کس طرح کی حالت پیش آئی اور میں نے کیا کچھ کہا۔ ہاں ذہنی طور پر خود کچھ عرصہ سوچتا رہا، لیکن میں نے کبھی کسی کو تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے کچھ مانگا ہے، نہیں مانگا ہے، کیا ہے۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میری اس بھابھی نے جو انگریز سے مسلمان ہوئی تھی، اس نے مجھے ایک خط لکھا۔ اس خط میں کہا کہ ایک خاتون میرے خواب میں آتی ہیں اور مجھے آ کے کہتی ہیں کہ تمہارے دیور نے، قدرت اللہ نے مجھ سے کچھ خواہشات کی تھیں، کچھ چیزیں کہی تھیں، پھر تو اس نے میرے دروازے پہ آیا ہی نہیں ہے، میرا پتہ ہی نہیں کیا، میرا پوچھا ہی نہیں ہے،
تو تم اس تک پیغام پہنچا دو، تیری ساری باتیں میں نے اپنے بابا تک پہنچا دی تھی، ساری باتیں پہنچا دی۔ میں کہتا ہوں ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی جگہ سے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آقا زادی قدرت اللہ شہاب تجھے اور تیری اولاد کو معصوم نہیں مانتا تھا، ایک مسلمان تھا۔ ہم تیری اولاد کو بھی ماننے والے ہیں، ہم آپ کی عظمت کے بھی قائل ہیں۔ آج اسی بات کے وسیلے سے ہم ذریعہ اسی کو بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں آقا زادی ہمارے دلوں میں بھی بہت زیادہ خواہشات ہیں، ہماری بھی بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرور کائنات کی خدمت میں پہنچے۔ ہمارے بیمار ہیں، ان کی شفا کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے پریشان حال لوگ ہیں، ان کی پریشانیوں کی ضرورت ہے۔ بانیان مجلس کی بیٹی جو ہے اس کی اولاد نہیں ہے، ایک پروفیسر صاحب ہیں اہل سنت قدرت اللہ شہاب کی طرح، ان کی اولاد نہیں ہے، کچھ بیمار ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آقا ہم بھی آقا زادی کے توسط سے ان کا وسیلہ بناتے ہوئے بہت کچھ مانگتے ہیں۔ ہم بھی آج کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ہم آقا زادی کے ذریعے سے اپنی خواہشات آپ تک پہنچائیں، آقا زادی کے ذریعے سے ہم اپنی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ تو آج میرے خیال میں آپ کے دلوں میں جو جو حسرت ہے، جو جو بات ہے، جو جو چیز ہے، میرا پکا پختہ یقین ہے کہ جب قدرت اللہ شہاب کے لیے آقا زادی وسیلہ بن کے بابا کی خدمت میں ان کی باتیں پہنچا سکتی ہے، تو آپ تو جناب آقا زادی کے ماننے والے ہیں، سرور کائنات کے ماننے والے ہیں، ان کی اولاد کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو یقیناً آج ہماری خواہشات بھی ہر صورت میں آقا زادی کے توسط سے سرور کائنات تک پہنچ جائیں گی۔ ایک دو مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کے لیے اٹھے ہوئے۔ میرے محترم، انسان بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب انسان ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کسی سے استفادہ کر کے کوئی بات حاصل کرنا، ایک ہے کہ نہیں مختلف چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سامنے بہت بہترین نتائج اور بہت بہترین چیزیں آتی ہیں۔ ایک کتاب اور ہے، کتاب حیات الحیوان، علامہ دمیری نے لکھی ہے، یہ اہل سنت عالم دین ہے، اور یہ کتاب بھی کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جانوروں کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق اس نے ایک انسائکلوپیڈیا پیش کیا ہے، جس میں اس نے مختلف جانوروں کی خصوصیات، مختلف چیزوں کی خصوصیات، مختلف باتوں کو اس نے بیان کیا ہے۔ تو اس کتاب میں بھی میں دیکھ رہا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پہلے یہ عربی زبان میں تھی، اب یہ اردو زبان میں بھی اہل سنت برادران نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھے اچھے واقعات ہیں، بہت اچھی معلومات ہیں، دینی معلومات بھی ہیں۔ اس میں یہ ایک واقعہ لکھتا ہے علامہ دمیری کتاب حیات الحیوان میں دوسری جلد میں، وہ بھی واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اس سے ہم نے پھر نتیجہ نکالا آقا زادی کے حوالے سے تاکہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ایسی آ جائیں۔ ایک سوداگر آتا ہے، سوداگر گھوڑے بیچنے والا، گھوڑا فروخت کر رہا تھا۔ تو علامہ دمیری کہتے ہیں کہ جب مدینے میں پہنچا تو سرور کائنات نے گھوڑے کو دیکھا تو بہت اچھا گھوڑا تھا، حضرت کو پسند آیا۔ حضرت نے اس کے ساتھ طے کیا، سودا کیا، بات کی کہ یہ گھوڑا میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ یہ گھوڑا مجھے دے دیں۔ وہ بھی مسلمان تھا، بیچنے والا بھی مسلمان تھا، اور فروخت بھی کر رہا تھا سرور کائنات کی خدمت میں۔ علامہ دمیری جو ہیں کتاب حیات الحیوان بزرگان اہل سنت میں سے ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ تو جب حضرت کے ساتھ ہو گیا معاملہ تو حضرت نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے یہ گھوڑا میرا ہو گیا، میں حجرے میں جاتا ہوں، گھر سے پیسے لے کے میں آ کے آپ کو پیسے دوں گا اور میں آ کے اپنا گھوڑا لے کے چلا جاؤں گا۔ سودا ہمارا ہو گیا ہے، بات ہماری طے ہو گئی ہے۔ اور وہ آج کی طرح کے مسلمانوں میں بھی ایک طرح کا مسلمان تھا۔ حضرت گھر کے اندر گئے تو باہر کچھ اور لوگ آ گئے، اصحاب پیغمبر میں سے، چونکہ یقیناً وہی اصحاب پیغمبر ہی تھے جو مدینے میں حضرت کے نزدیک گھروں میں رہتے تھے۔ تو جب دوسرے لوگ آ گئے تو علامہ دمیری کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا بھئی ہاں گھوڑا بیچنا ہے؟ تو وہ آج کے مسلمانوں کی طرح، ہماری طرح کا مسلمان تھا، اس نے کہا جی بیچنا ہے جی۔
وہ تو بیچ چکا تھا سرور کائنات کو، ایک قیمت بھی طے کر چکا تھا. حضرت پیسے گھر سے لینے گئے تھے یا حجرے سے لینے گئے تھے تو جب، لیکن اس نے کہا جی ہاں بیچنا ہے جی. وہ جو حضرت نے بتائی تھی قیمت یا جو ان کی طے ہوئی تھی اس سے کچھ درہم اوپر کر کے اس نے کہا جی اتنے کا میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ لیتے ہیں تو. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، گھوڑا شاید اچھی نسل کا تھا. اس نے کہا جی میں یہ آپ کو پیسے دیتا ہوں، گھوڑا مجھے آپ دے دیں. اس بندے نے، اس صحابی پیغمبر نے وہ پیسے اس کو پکڑائے اور گھوڑا پکڑ رہا تھا، ادھر سے سرور کائنات تشریف لائے. حضرت نے کہا بھائی یہ گھوڑا تو میں نے خریدا ہے، یہ تو گھوڑا تم مجھے بیچ چکے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو گھوڑا بیچ چکا ہوں، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ مسلمان ہے، سوداگر ہے. میں کہتا ہوں لینے والے پہ بھی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے خریدا ہے. تو وہ بھی اپنے آپ کو اصحاب پیغمبر میں شمار کرتا ہے. کم از کم اس کو تو آگے آ کے کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں سودا ختم کرتا ہوں. چونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ حیوان کے حوالے سے خیار الحیوان ایک ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں کتاب المقاصد میں، وہ 3 دن تک ہوتا ہے، واپس کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. تو اگر وہ بھی مخلص ہوتا میری نظر میں تو وہ بھی کہتا، لیکن شاید قدرت کو کوئی اور نتیجہ منظور تھا. بہرحال بحث ہو رہی تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہے کوئی گواہ تو لے آئیں. سرور کائنات نے جب اس سے بات کی تھی تو اکیلے تھے، یا وہ سوداگر تھا یا سرور کائنات موجود تھے. تو اسی لمحے میں یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی، زید بن ثابت آ گئے. زید بن ثابت انصاری، ڈھیر سارے اور بھی اصحاب پیغمبر میں سے اکٹھے ہو گئے. تو یہ جب تشریف لے آئے تو اس وقت یہی بحث ہو رہی تھی. زید آگے بڑھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا حضرت نے خریدا تھا. سوداگر کہنے لگا یا رسول اللہ معاملہ میرا اور آپ کا تھا، بندہ کوئی بھی نہیں تھا. یہ کیسے گواہی دیتا ہے؟ گواہ تو ہوتا ہے حسی، آنکھوں سے دیکھے. حواس خمسہ کے ذریعے سے اسلام میں گواہی قبول ہوتی ہے، حدث کے ساتھ نہیں ہوتی، اندازے کے ساتھ نہیں ہوتی کہ وہ اندازہ لگائے چونکہ سرور کائنات فرما رہے ہیں تو لہذا یہ گھوڑا ان کا ہے. شریعت محمدیہ میں گواہ حسی ہوتا ہے، ان حسن، حواس خمسہ کے ذریعے سے آنکھوں سے دیکھا ہو، خود اس فعل کو ہوتے ہوئے وہ گواہی دے سکتا ہے. کانوں سے خود سنا ہو پھر گواہی دے سکتا ہے، مس کیا ہو خود گواہی دے سکتا ہے. تو حواس کے بغیر اگر ہو تو گواہ نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگا یہ تو موجود ہی نہیں تھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. حضرت کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، زید بن ثابت سے پوچھ لے کہ وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. میں تو اس کو بطور گواہ پیش نہیں کر رہا نا، وہ تو آگے آیا ہے نا. تم پوچھو اس سے بھی، وہ تو موجود نہیں تھے جب بات ہوئی تھی. یعنی گویا اس نے لفظوں میں ظاہر کر دیا کہ میرا اور آپ کا معاملہ ہو چکا تھا. اسے قضاوت کی زبان میں اقرار کہتے ہیں. اقرار باللسان، وہ گواہیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب اقرار ہو جائے تو اقرار کے بعد قضاوت میں نہیں رہتی. لیکن یہاں معاملہ حضرت نے ختم نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اب تو اقرار کر رہا ہے اور بات ختم ہوگی، گھوڑا میرا ہو گیا، چھوڑ گواہیوں کو. نہیں کہا پوچھ لے زید سے کہ زید جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں وہ کیسے گواہی دیتا ہے. کہا ہاں بھئی زید معاملہ میرا اور سرور کائنات کا ہے، کوئی بندہ ہی نہیں تھا جب ہماری بات ہو رہی تھی. تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ گھوڑا سرور کائنات نے خریدا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، تم موجود نہیں تھے، تم نہیں کہہ سکتے. زید کہنے لگا نہیں میں کہہ سکتا ہوں، اس طرح کہہ سکتا ہوں اسی زبان پیغمبر سے جب رسول اللہ نے کہا اللہ ایک ہے تو میں نے مان لیا. اسی زبان پیغمبر سے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو میں نے مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اسی زبان پیغمبر سے غدیر کے موقع پہ علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا علی تیرا ولی ہے، میں نے مان لیا. آج بھی تو وہی رسول اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدا ہے. نہیں، اصل ہے کیا؟ اصل وجہ کیا ہے؟
کہ کیسے وہ کہہ سکتا تھا؟ کبھی بھی معصوم سے، یہ زید بن ثابت بتا رہا تھا، معصوم سے گواہ طلب نہیں کیے جا سکتے، معصوم سے گواہ طلب نہیں کیے جا سکتے۔ میں کہتا ہوں دنیا حیران ہے، منبر پہ بیٹھنے والا سفید ریش بزرگ کیسے کہہ سکتا ہے زہرا تو اپنی فدق کے معاملے میں گواہ پیش کر؟ نہیں، زید نے بتا دیا جو حقیقی صدیقہ ہے اس سے کبھی گواہ وغیرہ طلب نہیں کیے جا سکتے۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ میں کہتا ہوں انسان حیران ہوتا ہے بعض چیزیں، میں اس لیے عمدن جو گفتگو کر رہا ہوں اپنے بزرگان کی کتاب سے، اپنے بڑے بھائیوں کی کتابوں سے، اور وہ بھی جو معروف ترین ان کی کتابیں ہیں۔ الفاروق شبلی نعمانی صاحب نے لکھی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت پیاری پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں، بہت سارے واقعات جو آپ کو اردو زبان میں ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ خود ہم طالب علموں کی بھی کہ مطالعہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہمارا سارا زور رہ جاتا ہے سنی سنائی پہ، اکتفا پہ، اور سنی سنائی پہ اکتفا کر کے پھر ہم نہ معاملہ آگے چلتا ہے، نہ ہم میں ترقی ہوتی ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی صورت نہیں۔ آج ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ کم از کم آقا زادی کے متعلق تو ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے نا، 14 معصومین کے متعلق تو پڑھنا چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں صرف امیر المومنین کا تھوڑا سا پتہ ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا چند فضائل کا، اس کے بعد کسی اور معصوم کا آ جائے تو آپ کو ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا بھی علم نہیں ہے، اس کے لیے جنتری دیکھنی پڑتی ہے۔ پائنتن پاک کے علاوہ ہمیں نہیں، ہمارا جب میں کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، شیعہ ہوتا وہ ہے جو معصومین کا عارف ہو، شیعہ ہوتا وہ ہے جس کو معصومین کی پہچان ہو۔ جب میری پہچان کی حالت ہی اتنی ہے کہ مجھے ناموں کا تو پتہ ہے، لیکن یہ کس زمانے کا واقعہ ہے، کس زمانے میں یہ موجود تھے، اس زمانے کے حالات کیا تھے، اس زمانے میں صورتحال کیا تھی، ان کی فضائل کیا ہیں، ان کی خواص کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ہمارا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم آتے ہیں خیبر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہم آتے ہیں خندق سنا کے چلے جاتے ہیں، ہم آتے ہیں جناب عمر ابن عبدود کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح آ گیا، اور یہ اس حد تک ہم رہ گئے۔ نہیں، اگر میں نے شیعہ مذہب کا عالم بننا ہے، میں نے شیعہ مذہب کی معلومات رکھنی ہے، تو مجھے خود پڑھنا پڑے گا، مجھے خود مطالعہ کرنا پڑے گا، خود مجھے جاننا پڑے گا، خود میں سمجھوں گا۔ میں کہتا ہوں اگر آج والی اس مجلس میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت سب سے بڑی خوبی یہ ہے چونکہ میڈیا کا دور ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے ابھی ہاتھ کے اندر بی بی کا خطبہ نہ آ جائے۔ گوگل میں ابھی لکھے خطبہ فدق 1 منٹ میں ترجمے کے ساتھ آ جائے گا۔ جب ہر بندے کے پاس ہر وقت میسر ہے، ہر وقت ہے، ہر چیز ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ چلے پہلے تو یہ تھا نا کتابیں جا کے خریدو یا لائبریری میں جاؤ، وقت لگاؤ، پھر ان کو لے کے آؤ، پھر ان کو پڑھو، اس پہ پیسے لگاؤ۔ اب نہ پیسے لگتے ہیں، نہ خرچہ ہوتا ہے، نہ زحمت ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج کا تبرک آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، میں آپ کو تبرک دینا چاہتا ہوں، تو بی بی کی اس مجلس کا تبرک بہترین یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آج وعدہ کر کے جائیں، کوشش کریں کہ بی بی کا خطبہ فدق ضرور پڑھ لیں گے، پھر واقعاً ہم حق ادا کرنے۔ اور یہ میں بات جو کر رہا ہوں نا، یہ آپ حیران ہوں گے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اولاد معصومین میں رواج تھا، ان 3 چیزوں کا، 3 چیزیں بہت زیادہ رائج تھیں اولاد معصومین میں، بہت زیادہ شدت کے ساتھ ایک دوسرے کو۔ مثلا جناب زینب عالیہ کو پورے کا پورا خطبہ غدیر زبانی یاد تھا، یعنی انہیں یاد کروایا جاتا تھا۔ احتجاج تبرسی میں علامہ تبرسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اس گھرانے میں یہ عادت تھی کہ ہر بچے کو، ہر معصومین کی اولاد میں سے ہر فرد کو جناب سیدہ کا خطبہ فدق یاد ہوتا، ہر صورت میں یاد کروایا جاتا، ہر صورت میں انہیں پتہ ہوتا، غدیر انہیں یاد ہوتی۔ اور بی بی نے جو خواتین میں گفتگو کی تھی وہ گفتگو بھی انہیں ہر صورت میں۔ احتجاج تبرسی والا کہتا ہے وہ تو میں یاد کرنے کا نہیں کہہ رہا،
میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو حفظ کر لیں، میں صرف اتنی ہاتھ جوڑ کے سید زادہ ہو کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس نیٹ موجود ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، کوشش تو کریں نا، کوشش تو کریں، دیکھیں۔ اور یہ مجالس کا ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب مجلس میں آنا ہے تو ہم ایک بات کو اس لیے شروع نہیں کرتے جی وہ شاید بہت سو کے لیے مفید فائدہ نہ ہو، بہت سوروں کے لیے وہ شاید بوریت نہ ہو جائے اور فلاں نہ ہو جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں، وہ ہمارے آج کا جو سسٹم بن گیا ہے مجلس کا، آج کی جو سلسلہ ہو گیا ہے ہماری گفتگو کا، آج جو رائج ہو گئی ہے مجلس، وہ مجلس یہ رائج ہوئی ہے کہ میں آؤں، کوئی دو چار چٹکلے لگاؤں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے لگائیں، گھر پہنچے نہ آپ کو پتا آپ کیا سن کے آئے ہیں، نہ مجھے پتا میں کیا کہہ کے آیا ہوں۔ آج ضرورت ہے، ان میرے بچوں کے لیے ضرورت ہے، آپ کے لیے ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا ماحول چینج کریں، ہم خواہش کریں، لوگوں کو جب بلائیں تو انہیں کہیں جی آپ اس ٹاپک پہ بات کریں، آپ اس طریقے سے گفتگو کریں، آج ہم مطالعہ کریں، آج ہم یہ چیزیں کریں، پھر میری قوم کو دیکھیں کہ ایک ایک بچہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ آج انسان عظمت دیکھنا چاہے، ابھی کل پرسوں جو تین دن پہلے کا واقعہ ہے مدینے والا، میرے خیال میں سب لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی ہم لوگ جہاں موجود ہیں نا، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی، ہم اپنے آپ کو سمجھتے بڑی مشکل میں ہیں جی، ہم بڑی پریشانی میں ہیں جی، ہم نہیں۔ یہ سوشل میڈیا میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا ابھی آپ جائیں جا کے چیک کریں، حیران ہو جاتے ہیں کہ سید ایک خاتون ہے، خاتون عورت گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹیکسی میں بیٹھ کے تشریف لے جا رہی ہیں بی بی کی زیارت کرنے، مولا کی زیارت کرنے، راستے میں وہ زور سے جب بریک لگاتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد۔ یہ لفظ سننا تھا، بریک لگا کے کہتا ہے تم شیعہ ہو؟ کہتی ہے الحمدللہ میں شیعہ ہوں۔ 4 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اس کے اندر پڑی تھی بوتل یہ آر سی پیپسی کی، زمین پہ ماری، بوتل ٹوٹی، اس کے شیشے کے ساتھ ادھر سڑک کے اوپر گلا کاٹ دیا، کہا تو علی والی ہے تو یہ میں پھر تیرا بچہ ذبح کر۔ مدینے میں کہتا ہوں آقا زادی کی روح دیکھ رہی ہوگی۔ یہ ہے مشکل۔ آج اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمارا پرابلم ہی کچھ اور بن گیا ہے، ہماری خواہشات ہی کچھ اور ہو گئی ہیں، ہم نے سننا ہی کچھ اور ہے، ہم نے باتیں ہی کچھ اور کرنی ہے۔ نہیں میرا دوست، وہ چیزیں واجب ہیں، وہ چیزیں ضروری ہیں، وہ چیزیں مجھے حفظ ہو چکی ہیں، وہ چیزیں میں یاد کر چکا ہوں۔ خیبر کا مجھے سارا پتہ ہے، خندق کا مجھے سارا پتہ ہے، باقی جنگوں کا میں سارے حالات کو جانتا ہوں۔ یقیناً امیر المومنین کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن امیر المومنین کے متعلق میری آقا زادی کیا کہتی ہے وہ تو میں جان لوں۔ انسان حیران ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے۔ 900 سال حضرت نوح، 950 سال قرآن نے یہ لکھے ہیں لفظ، حضرت نوح کی زندگی ہے، 2-3 آدمی صرف مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آقا زادی آپ حیران ہوں گے، حیران ہوں گے، آقا زادی 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں، صرف 18 ایئر اولڈ، 18 سال، حد اکثر روایت ہے جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے، لیکن 18 سال میں ایسی سیرت دی، ایسی سیرت دی کہ ماں کو سمجھنا چاہو تو بی بی کے فرامین کافی ہیں، اولاد کو جاننا چاہو تو بی بی کے فرامین کافی ہیں، شوہر داری کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو مصحف زہرا کا مطالعہ کریں، بی بی کی باتیں کافی ہیں۔ یعنی بی بی ہمیں ایک مکمل سیرت دے کے چلی گئی 18 سال کے اندر۔ 18 سال میں بتایا کہ تو نے عورت ہوتی کیا ہے، عورت کا حیا کیا ہوتا ہے، شوہر کا احترام کیا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں۔ میرے سامنے 3 حدیثیں ہیں سرور کائنات کی، اور بڑی معتبر ترین حدیثیں ہیں۔ میں نے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، جس میں جو کام ہم اچھا کرتے ہیں اس کا ثواب موجود ہے، تذکرہ اس کا موجود ہے، جو کام ہم برا کرتے ہیں خدا نخواستہ اس کی سزا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے نسیم بہشت کے نام سے۔ تو وہ بہت زبردست 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اتنی عام ہیں کہ میرے بچوں کو بھی پتہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی ہو جو مبہم ہو یا کیا۔ سب سے پہلی چیز، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا گھروں میں، بیٹی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔
دوسرا جملہ کیا سنتے ہیں؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی، یہ بھی لفظ عام ہے، عام روایت ہے، عام ہر کسی کو پتہ ہے۔ تیسرا جملہ ہم کیا سنتے ہیں؟ تیسرا جملہ سنتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین ہیں یا مرد ہیں جب شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا ایمان نصف ایمان تھا، اب ایمان کامل ہو گیا۔ یہ تین جملے ایسے ہیں کہ جو ہر جگہ بچے کو پتا ہے کہ یہ تین جملے، ماں کے قدموں تلے جنت، بیٹی کا رحمت ہونا اور ایمان کا کامل ہونا شادی کی وجہ سے، یہ بالکل واضح، بالکل عام چیز ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں۔ بیٹی رحمت ہے، ہر کسی کو پتا ہے بیٹی رحمت ہے، بیٹی جو ہے اس کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور شادی ایمان کامل کرتی ہے۔ اب آئیں، بیٹی رحمت کس کے لیے ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، سید کونین سرور کائنات، وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں کہتا ہوں کتنی عظیم ہے زہرا، جو رحمت کے منبع کے لیے بھی رحمت بن کے آئی ہے۔ کتنی عظیم ہے زہرا کہ رحمت کے منبع، رحمت کے مرکز، رحمت جہاں سے پھوٹ کے نکلتی ہے، اگر سرور کائنات کے لیے کوئی رحمت ہے تو اس کا نام ہے زہرا۔ اچھا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین جو سرداران جنت ہیں، اگر پہچاننا ہے زہرا کو تو ان کی جنت زہرا کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو نوجوانان جنت کے سردار، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، وہ ان کے لیے۔ اور ایمان کس کے لیے کامل ہے؟ جو ہے ہی کل ایمان۔ تو زہرا کو اگر پہچاننا ہے تو اس طریقے سے آ کے پہچانیں۔ میری آقا زادی کی عظمت کو اگر دیکھنا ہے تو ان حوالوں سے آ کے دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہی آقا زادی، لیکن وہ رحمت بھی بن رہی ہے بابا کے لیے، اپنے کل ایمان شوہر کا ایمان نصف ایمان بن رہی ہے زہرا، اور حسنین شریفین جیسی۔ تو بی بی کی ہمیں ضرورت ہے جاننے کی۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ انسان، میں کہتا ہوں بعض اوقات کچھ چیزیں دیکھتا ہے نا تو حیران ہو جاتا ہے۔ ایک آپ جیسے، ہم جیسے ایک مومن نے اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا جا آقا زادی کے پاس چلا جا، چلی جا، اتنا پوچھ کہ میں تیرا شیعہ ہوں یا نہیں۔ خاتون کو بھیجا، اپنی بیوی کو بھیجا، مدینے میں رہنے والے ایک مومن نے، موالی نے، شیعہ نے، کہ جا آقا زادی سے پوچھ کے آ، وہ آپ کے جو شیعوں کی لسٹ ہے، میرا اس لسٹ میں کوئی تذکرہ موجود ہے؟ کہیں میرا نام اس لسٹ میں موجود ہے؟ میں جو آپ کا موالی ہوں، ہر وقت آپ کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، ہر وقت آپ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ آپ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو میرا ہے میں۔ جب وہ خاتون پہنچتی ہے جناب سیدہ کی خدمت میں، آقا زادی ایک گزارش، ایک سوال، ایک عرض ہے، میرے شوہر پوچھ رہے ہیں کہ آقا زادی سے پوچھ کے آ کہ کیا میں آپ کے شیعوں کی لسٹ میں شامل ہوں؟ کیا میرا ہے شمار؟ آج ہم نے بھی بھیجنا ہے اپنی ارواح کے ساتھ آقا زادی کی بارگاہ میں کہ آقا زادی، ہم ہاتھ جوڑ کے آج آپ کی مجلس میں صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی لسٹ میں شامل کر لیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہی چاہیے کہ قیامت والے دن ہمارا شمار ہو جائے کہ ہم اس لسٹ میں، اسی لسٹ کے اندر ہیں۔ بہرحال اس نے بھیجا، جب گیا بی بی سے کہا کہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ میرا شمار آپ کی لسٹ میں ہے یا لسٹ میں نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا جا کے اسے کہہ دو
ان کنتا، اگر تو ہمارے اوامر کے مطابق چلتا ہے اور ہماری نواہی سے منع ہو جاتا ہے تو تم ہمارے شیعہ ہو، اور اگر تم نہیں تو پھر یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو، شیعہ نہ کہا کرو، خالی کہا کرو محب، کہو ہم آپ کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَّا أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو، لیکن شیعہ کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا۔ یہ جنازے کے پیچھے آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی تشییع جنازہ ہو رہی ہے۔ تشییع کیا ہے؟ آگے جنازہ ہوتا ہے، قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ کیا ہے؟ آگے ہمارے معصومین چل رہے ہیں، ہم ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ کہا اگر اس طرح ہے تو تم ہمارے شیعہ ہو، اگر اس طرح نہیں ہے تو تمہارا محب کہو، ہمیں کہو جی ہم آپ کے محب ہیں، اب سے محبت کرنے والے آپ کو لیکن شیعہ نہیں بن سکتے۔ شیعہ صرف وہی ہے جیسے ہم کہیں وہ کرتا جائے، جس سے روکیں اس سے رکتا جائے۔ اگر ویسے کر رہا ہے تو بسم اللہ وہ ہمارا شیعہ ہے۔ میں زہرا جب جاؤں گی مقام محشر میں تو سب شیعوں کو لے کے جاؤں گی، سب شیعوں کو لے کے جاؤں گی۔ میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی ہے میرے آقا امام حسن مجتبیٰ کی، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے گا محمد والے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آقا زادی کو آپ کا احساس نہیں ہے، آقا زادی کو امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تو میری ماں تھا کی بات کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی آقا زادی، نماز کے بعد رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، گریہ کرتے کرتے ایک ہی لفظ تھا، اللہم اغفر شیعتی و اولاد شیعتی، یا اللہ میرے شیعوں کو بھی معاف کر دے، میرے شیعوں کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ تو میرا دوست آج ہم نے یہ طے کر کے جانا ہے کہ آقا زادی ہم تیرے شیعہ ہیں، ہم تیرے شیعہ ہیں۔ تو وہ عورت جب گئی نا، شوہر کو جا کے کہا کہ آقا زادی کہتی ہے، اسے کہو تم ہمارے محب تو کہلا سکتے ہو، ہمارے شیعہ نہیں کہلا سکتے۔ ساری رات تڑپتا رہا، روتا رہا کہ میں نے زندگی کیسے گزار دی، میں نے وقت کیسے گزار دیا۔ جب 2 دن ہو گئے نا روتے ہوئے، تو اس کی بیوی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ پھر آئی آقا زادی، میرا شوہر جب سے میں نے کہا ہے کہ آقا زادی کہہ رہی ہے اسے کہو تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا محب تو ہے، شیعہ نہیں ہے۔ وہ 3 دن ہو گئے ہیں، روئی جا رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کو کیا کر دیا، میں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزار دیا، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اسے سکون نہیں ہے، اسے آرام نہیں مل رہا۔ تو آقا زادی نے کہا اسے کہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تجھے احساس ندامت ہو گیا ہے، تو ہم اتنے لجپال ہیں کہ تجھے ندامت ہو گئی ہے تو ہم تمہیں اپنی لسٹ میں شامل کریں گے۔ آج ہم ایک دفعہ تو نادم ہو جائیں، ایک دفعہ تو ارادہ کریں کہ آقا زادی ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، آقا زادی آج ہم مجلس میں بیٹھ کے، تیرے ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کریں گے، جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کریں گے۔ میرا دوست، نماز کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ آج تماشا بنا ہوا ہے، آج مقابلہ کرواتے ہیں، نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ نماز اپنی جگہ پہ اس کی مصولیت ہے، حسین اسی نماز میں رکوع کی سجدے کی حالت میں سر دیتا ہے حسین۔ آج ہم بیٹھ کے نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، آج ہم بیٹھ کے لوگوں کو میرا دوست آقا زادی کی مجلس ہے، گمراہ کوئی کرتا ہے نا، اگر کسی کو کوئی گمراہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا یعنی اس کے لیے عذاب ہے، زال مزل، بہت بڑا گمراہ کرنے والے کے لیے عذاب ہے۔ کیوں؟ میں تو آپ کی بات سنوں گا، میں کہوں گا یہ تو عالم دین بیٹھا ہے، مجھے تو یہی دین بتانے آیا ہے، یہی تو مجھے سمجھانے آیا ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کے میں مفت میں جنت کی ٹکٹیں بانٹ کے چلا جاؤں تو آقا زادی تو کہتی ہے کہ جو ہمارے اوامر کے مطابق چلتا ہے، جو ہماری نواہی کے مطابق رکتا ہے، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ اور میں آپ کو کہوں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف علی علی کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔
تو علی پھر ایک ایک رات میں 1000 مستحبی رکعت کیوں پڑھتے تھے؟ امیر المومنین کی کبھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں شیعوں سے ایک دفعہ سوال کرتا رہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اب بھی عرض کر رہا ہوں، کسی میں جرت ہے اٹھ کے کہہ دے کہ علی اکبر نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی؟ ہے کسی میں جرت؟ تو میں تو کہتا ہوں میرے نوجوان علی اکبر کے غلام ہیں، تو اس کا مطلب ہے میری غلامی زبانی ہے، زبانی کلامی میرا دعویٰ ہے۔ اگر میرا دعویٰ حقیقی ہے تو میں 17 رکعات، جس کے لیے 15 منٹ بھی نہیں بنتے ٹوٹل نکال لیں تو میں 20 منٹ نہیں نکال سکتا 17 رکعات دن کی پڑھنے کے لیے، اور کہتا ہوں میں غلام علی اکبر ہوں؟ کہتا ہوں جی نہیں میرا دوست نہیں۔ آج بی بی کی، چونکہ میں نے حدیث بی بی کی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، تو عورت روتی ہوئی گئی، کہا اسے کہہ دو ہماری محبت کے قالب میں، سانچے میں اپنے اعمال کو ڈھالتا جا، اپنے اعمال کو ڈھالتا جا، میں زہرا تیری جنت کی ضامن ہوں۔ تو عمل کر، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پیش آ جاتی ہیں، اگر تو اس طرح نہیں کرے گا۔ بی بی کے خطبے کو اگر دیکھے تو آپ حیران ہوں گے کہ بی بی خطبے میں تذکرہ کر رہی ہے کہ میرا بابا وہ جو اس طرح نماز پڑھتا تھا، میرے شوہر اس طرح فلاں، یہ بی بی اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ ہم یہ ہے کہ بی بی کی سیرت سننا چاہتے ہیں، بی بی کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس عنوان سے رسم۔ میرا دوست، اگر ہم مجالس کو رسم بنا دیں گے نا، یا عادت بنائیں گے، عادت اور رسم کا ثواب نہیں ہے، ثواب صرف عبادت کا ہے۔ جب عبادت ہے تو ثواب ہے۔ اگر عادت ہے، عزاداری ہو رہی ہے، میری بھی عادت ہے، 10 دن جو ہے نکل جاتا ہوں، ماتم بھی کرتا ہوں، نہیں، یہ عادت نہیں ہے، عبادت۔ اگر عبادت بنا کے کر رہا ہے تو پھر تجھے ویسے چلنا پڑے گا جس طرح معصومین کہتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم 17 رکعت نماز پڑھنے کا نہیں ہے، میرے پاس ٹائم اپنے باپ کا احترام کرنے کا نہیں ہے، میرے پاس ٹائم اپنی ماں کی عزت کرنے کا نہیں ہے، میرے پاس ٹائم اپنے بچوں پر شفقت کرنے کا نہیں ہے، میرے پاس ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنے کا نہیں ہے، میرے پاس وقت جو ہے دفتر میں ڈنڈی مارنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ نہیں میرا دوست، معصوم کی احادیث آپ لوگوں کو ہزاروں دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک دیہات ہو، ایک شہر ہو، 25,000 کی آبادی ہو، اس 25,000 کی آبادی میں کوئی جا کے پوچھے کہ یہاں سب سے بڑا امین کون ہے، سب سے بڑا نیک کون ہے، سب سے بڑا امانت دار کون ہے، جس کے پاس میں اپنی جوان بیٹی کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو وہ اس کی بیٹی بنا لے، تو لوگ کہیں کہ وہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے۔ تو حق آزادی ایسا شیعہ ہونا دیکھتی ہے، اس طرح کا شیعہ ہونا پسند کرتی ہے۔ ایک دو مل کے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ ایک دفعہ پھر بھی اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بی بی کو راضی رکھنے کے لیے، اور بی بی ہم پہ راضی ہو جائے، اس کو ذہن میں رکھ کر، اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش کے لیے جوار معصومین کو ذہن میں رکھ کر، اپنی دعاؤں کے مستجاب ہونے کو ذہن میں رکھ کر، بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ میرا دوست، میری آقا زادی، اگر ہم دیکھیں نا بی بی کی کتابوں کو، بی بی کی باتوں کو، تو بات پھر بہت دور ادھر ادھر چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا، بی بی نے ایک قاعدہ کلیہ بتایا ہے، ایک قاعدہ کلیہ، کلیات تو بندے کو فوراً ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں نا۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ ان السعید وکل السعید وحق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ یہ بی بی نے ہمیں کلیہ بتایا ہے، قاعدہ کلیہ بتایا ہے۔ ان السعید، بے شک خوش بخت وہ ہے، کل السعید، پورے کا پورا خوش بخت وہ ہے، حق السعید، اور حق بنتا ہے جس کو خوش بخت کہا جائے، وہ فقط وہ ہے من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، جو علی کی زندگی میں بھی محبت کرتا ہے اور علی کی وفات کے بعد بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا زادی کہتی ہے وہ ہے سعید کہلانے کا حقدار۔
وہ ہے حق ادا کر رہا ہے کہ وہ سعید ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا ان شقی و کل شقی و حق شقی کون ہے؟ من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ، کائنات کا بدبخت ترین، پورے کا پورا بدبخت اور حقیقی طور پر بدبخت وہ ہے جو علی سے بغض رکھتا ہو۔ تو بی بی ہمیں سیرت دے رہی ہے، بی بی ہمیں بتا رہی ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے، بی بی ہمیں ذکر کر رہی ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ ایک دو مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے۔ دیکھیں آیت تطہیر میں نے عرض کی تھی تو اس کا ایک جملہ تاکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے، اور وہ موضوع بھی چونکہ میں ایک دفعہ لائن سے ہٹا ہوں تو پھر ادھر ادھر چلا گیا تو اور دو چار باتیں ہو گئیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ گھنٹے کے قریب ہونے والا ہے۔ تو صرف ایک چیز، محبت، بی بی کا یہ فرمان تھا نا من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، محبت جو علی سے کرے گا زندگی میں اور محبت کرے گا جو علی کی وفات کے بعد علی سے، وہ ہے سعید، وہ ہے خوش بخت۔ میں کہتا ہوں کتنا عجیب، میں اور آپ محبت کیوں کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بولیں، کیوں ہم محبت کرتے ہیں؟ ہماری احتیاج ہے، ہمیں بخشش چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، ہمیں امیر المؤمنین کے شیعہ ہونے والی فہرست میں درج کروانا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں تو غرض کی وجہ سے، مقصد کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہمارا، تب ہم محبت کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ خالق جو علی کا بھی خالق ہے وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ یعنی میں اور آپ جو محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غرض ہے نا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ وہ اسی آیت تطہیر کے ضمن میں صرف ایک ہی بات کرنی ہے، وقت زیادہ ہو گیا تاکہ زیادہ زحمت نہ دیں۔ اللہ کی اہل بیت سے محبت کیسی ہے؟ آیت تطہیر یہ میرے سامنے یہاں بھی پڑھی ہوئی ہے، حدیث قصہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ کا ایک جملہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، اسی پہ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ حدیث قصہ میں ایک جملہ ہے کہ جب چادر سیدہ کے نیچے 5 تن تشریف لے آتے ہیں، اور یہ حدیث قصہ کی راویہ جناب زہرا ہیں، آقا زادی یہ روایت بیان کری، جابر بن عبداللہ انصاری ان فاطمہ، پہلا لفظ۔ یہ حدیث قصہ کی راویہ میری آقا زادی ہیں، جن کے آج ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مجلس کا اہتمام کیا ہوا ہے، وہ اس کی راویہ میری آقا زادی ہیں، وہ روایت کر رہی ہیں۔ یہ بی بی بیان کر رہی ہے کہ کیسے کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا کہ سرور کائنات تشریف لائے۔ تو بہرحال میں اس طرف نہ جاؤں تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ ہو، صرف ایک جملہ اس کا کہہ دوں کہ آقا زادی جب تشریف لائے، میرے مولا نے حدیث قصہ میں ابتدا میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، آقا جب تشریف لائے تو کیا کہا؟ آجے دو فی بدنی ضعفا، بیٹا میرے بدن میں کمزوری فیل ہو رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آجے دو پائی جاتی ہے، فی بدنی میرے جسم میں، ضعفا کچھ ضعف، کچھ کمزوری، کچھ تھکاوٹ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے یمنی چادر لا دے۔ یہ اصل آغاز محور حدیث قصہ ہے۔ میں تھکا ہوا ہوں، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، آجے دو فی بدنی ضعفا، مجھے ضعف، کمزوری، تھکاوٹ ہو رہی ہے، بیٹا مجھے چادر دے دیں، میں ذرا سوچوں۔ ایتینی بالکساء الیمانی، وہ یمنی چادر جو میں نے آپ کو دی تھی نا، بیٹا وہ ذرا مجھے لا دے، میں چادر زہرا کے سائے کے نیچے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ چادر ام ابیہا کی چادر جو میری ماں ہے، یہ جملہ نہ آج تک اس سے پہلے کسی نبی نے کہا ہے، نہ کسی ولی نے کہا ہے، نہ کسی گناہگار نے کہا ہے، نہ آج قیامت تک آنے والا کوئی انسان اپنی بیٹی کو ماں کہہ سکتا ہے۔ یہ تو سرور کائنات جانتے ہیں کہ زہرا کی عظمت کیا ہے، کہ سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ تو ام ابیہا ہے، تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ بہرحال ایتینی بالکساء الیمانی، میں نے جو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا
یہ میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آغاز ہو جائے، پھر وہ محبت والا جملہ عرض کر کے بات ختم کر دوں گا. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ جب وہ آئے میرے مولا نے یہ جملہ کہا. اچھا تھوڑی سی توجہ میں دلا دوں، چونکہ میری عادت یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی میں اتر جائیں تاکہ بات سمجھ تو آئے نا. ہر روز احمدی سے قصہ پڑھ کے اگر سمجھیں گے نہیں تو وہ تو پھر ہماری عادت ہے، روٹین ہے، رواج ہے، رسم ہے. مجلس سے پہلے جی تھوڑی سی حدیث کتاب پڑھ لیں، نکاح سے پہلے جی تھوڑی سی حدیث کتاب. بھی حدیث کتاب میں کہا کیا گیا ہے اس کو تو دیکھیں. جب پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، پڑھنا میں نے ہر روز البتہ اس کا بھی ثواب ہے، وہ بھی معصومین کی احادیث ہیں، سرور کائنات کے جملوں کو دہرانا وہ بہت بڑا ثواب ہے. لیکن بہرحال پتہ تو ہونا چاہیے نا، پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. اچھا یہ میں آپ کو ساتھ شامل کرتا ہوں. آیا ایسا ہمارے گھروں میں بھی تو ہو جاتا ہے؟ بزرگ آتے ہیں بعض اوقات تھکے ہوئے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جو چادر لا دیں بیٹا میں نے سونا ہے، شور شور نہیں کرنا، آرام میں نے کر رہا ہوں. تو ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو نہیں جانے دیتی. کوئی جانے لگے کہ بابا آپ کے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، سونا چاہتا ہوں. یہ ہماری فطرت ہے، ہماری روٹین ہے، ہمارا روز مرہ کا یہ سلسلہ ہے. کبھی نہ کبھی گھر میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے. کوئی آرام نہ بھی کہے میں تھکا ہوا ہوں، کوئی صرف سو رہا ہو تو مائیں بچوں کو شور نہیں مچانے دیتی، پاس نہیں جانے دیتی، کمرے سے دور رکھتی ہے. لیکن میں حیران ہوں، میرے آقا حسن مجتبیٰ آتے ہیں، السلام علیک یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اماں میں اپنے بابا نانا سرور کائنات کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. ایسی خوشبو نکلتی تھی سرور کائنات سے. حسن کہہ رہا ہے اس خوشبو سونگھ رہا ہوں. بابا کہاں ہے؟ کہا وہ چادر کے نیچے. آقا زادی سرور کائنات کہہ رہے ہیں ایتینی فی بدنی زوفا، مجھے تھکاوٹ ہے، میں نے ریسٹ کرنا ہے، آپ نے بچے کو بھیج دیا ادھر. بھائی میرے گھر میں تو نہیں بھیجا جاتا، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں. جب منع بھی کر رہے ہیں، آ کے کہہ بھی رہے ہیں، اور جملہ بھی ہے آجدو فی بدنی زوفا، کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، ضعف و کمزوری ہو رہی ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے گھر میں تو بچوں کو نہیں بھیجا جاتا. آقا زادی نے بھیج دیا حسن کو، وہ ادھر ہے. پہنچے چادر کے پاس، السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ. اے میرے جد، میرے اللہ کے رسول. دو عہدے بتائے، ایک اپنا ذاتی رشتہ بتایا، ایک اپنا الہی رشتہ بتایا کہ میں حسن امام ہوں، حسن کا رسول بھی تو اللہ کا رسول ہے، اور ایک میرا ذاتی رشتہ ہے کہ میرے جد ہیں، کسی اور کے جد نہیں ہے، یہ میرے جد ہیں. حل تأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ یا رسول اللہ بیٹی کو کہہ کے آئے آجدو فی بدنی ضعفا، مجھے کمزوری ہو رہی ہے، ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے یمنی چادر لا دیں. ہو سکتا ہے دنیا والے یہ سوچیں زہرا نے حسن کی محبت میں جانے دیا تھا تو آپ نے بیٹی سے کہا تھا تو حسن کو روک لیتے کہ حسن بیٹا آپ نہ آئیں، میں نے اپنی ماما کو بتایا ہے کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے. حسن بھی آ گئے. پھر میرے آقا صرف آئے نہیں، بلایا نہیں، ساتھ ایک عہدہ بھی دے دیا، یا ولدی یا صاحب حوضی، تو میرا بیٹا بھی ہے اور حوض کوثر کا مالک بھی ہے. بلا بھی لیا، دو عہدے بھی دے دیے. چونکہ وہاں بھی دو باتیں ہوئی تھیں، ایک خاندانی رشتہ جدی، یہاں بھی ایک خاندانی ولدی، تو میرا بیٹا ہے. وہاں ایک الہی عہدہ تھا یا رسول اللہ، یہاں بھی ایک الہی عہدہ یا صاحب حوضی. حسین آئے بالکل یہی، وہاں بھی دو عہدے، یا ولدی یا شافع امتی، اے میرا بیٹا، میں یہاں روک کے کہوں گا. دیکھیں دنیا والے یہاں حیران ہیں کہ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی تکلیف میں آرام کا موجب ہے حسن و حسین. جو بچے سرور کائنات کی شفا اور صحت کا موجب ہیں انہیں کہا جاتا ہے حسن و حسین. ہمارے بچے جب جاتے ہیں تو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ راحت بخشتے ہیں، وہ سکون دیتے ہیں.
اب آ جائیں، جب چادر سیدہ کے نیچے سارے آ گئے، بس ایک ہی جملہ عرض کرنا ہے۔ جناب جبرائیل آ گئے، آ کے کہا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ومن تحت ھذا الکسا۔ یہ جملہ آپ ہر روز سنتے ہیں، چادر سیدہ کے نیچے آ گئے، اللہ مباحات کر رہا تھا، جبرائیل آ گئے، یا اللہ آج چادر زہرا کے نیچے کون ہے؟ یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل تو نہ پوچھ، کوئی اور فرشتہ ہوتا تو شاید میں تعجب نہ کرتا، مجھے تعجب ہو رہا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو سوال کر رہا ہے جو اس دروازے پہ کبھی درزی بن کے جاتا ہے، کبھی اس دروازے پہ جاتا ہے جھولا جھولانے کے لیے، کبھی اس دروازے پہ داہیہ قلبی کی شکل میں جنت کی میوے لے کے جاتا ہے، کبھی اس دروازے پہ دربان بن کے جاتا ہے۔ تو سوال کر رہا ہے کہ یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ تو تیرا استاد گھرانہ ہے۔ شریف شاگرد استادوں کے گھروں کو نہیں بھولا کرتے۔ تو جبرائیل ہے، میں نے لفظ بہت بڑا کہہ دیا، یہ تیرا استاد گھرانہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، استاد گھرانہ ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر آپ لوگوں کو جو حوالے دیتا ہوں ایسی کتاب کا نہیں دیتا جو آپ کے ایک تو کانوں کے اوپر سے چلی جائے، دوسرا آپ کے لیے مفید فائدہ ہی نہ ہو۔ میں کہوں یہ عربی کتاب، میں کہوں فارسی کتاب، آپ کہنا ہمیں آتی ہے، پتہ نہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ، بہت بڑے عالم دین قبلہ، یار شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، علامہ باقر ہندی کے شاگرد ہیں، بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں، جامعۃ المنتظر کے بھی پرنسپل ایک زمانے میں وہ رہے ہیں، بہت بڑی ان کی خدمات ہیں، بہت بڑا، بلکہ آج میں بات سے نکلی ہے تو ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک لکھی ہے عقائد کی کتاب۔ ہماری سب سے بڑی خامی کیا ہے آج، ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے آج؟ مشکل یہ ہے کہ جو آتا ہے جس کا جی چاہے ہمیں مشرک بنا کے چلا جائے، جس کا جی چاہے ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے چلا جائے۔ ہم اتنے نعرے پہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں اور اچھل کود رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا بنا کے جا رہا ہے، اور دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، دنیا والے ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں نہ مجلس میں کسی نے عقائد بتائے ہیں، نہ ہمیں توفیق ہوئی ہے کہ ہم عقائد کو پڑھ لیں۔ آپ میں سے ہر ایک اس بچے کو کھڑا کر کے کہو نا بیٹا اصول دین کتنے ہیں، وہ کہے گا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ عدل کیا ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ وہ ایک ذہن میں عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساب کتاب کرنا اور وہ فیصلہ ٹھیک کر دینا، اور یہ نہیں، اللہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے عدل نہیں میرے دوست۔ اس طرح تو پھر میں سرور کائنات اور معصومین کے ماننے والا اپنے آپ کو کہوں گا اور مجھے پتہ ہی نہ ہو، میں نے صرف رٹا لگایا ہو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، بس وہ مجھے پتہ ہے، نہ پتہ ہے امامت کیا ہے، نہ پتہ ہے قیامت کیا ہے، نہ پتہ ہے فلاں کیا ہے۔ نہیں، مجھے آج بچوں کو سکھانا ہے۔ میں یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مجلسوں کا تھوڑا سا چینج کرنا ہے، سسٹم چینج کرنا ہے، تاکہ یہ ہماری اوپن یونیورسٹی، جس طرح حسینی اوپن یونیورسٹی ایک بہت بڑی اوپن یونیورسٹی بن جائے، بہت بڑی اوپن یونیورسٹی ہمارے لیے بن جائے۔ تو بہرحال ایک دو مل کے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو جبرائیل، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے تفسیر انوار النجف انہوں نے تصویر لکھی ہے، بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ میں یہ لفظ میں نے کہا ہے کہ یہ استاد ہیں جبرائیل کے، تو علامہ صاحب اس میں ایک روایت لے آتے ہیں تفسیر انوار النجف میں، جو اردو زبان میں ہے۔ ایک روایت لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، وہی سرور کائنات کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، وہ آیات وہی بیان کر رہے تھے۔ اچانک دروازے میں امیر المومنین اندر داخل ہوئے۔ جب امیر المومنین اندر داخل ہوئے، جبرائیل کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب جبرائیل کھڑے ہوئے تو سرور کائنات نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل تو ایسے کھڑا ہوا ہے جس طرح اچھا شاگرد اپنے استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ، قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب نے تفسیر انوار النجف میں اس واقعہ کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں فوراً جب کھڑے ہو گئے تو اس وقت جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ، علی میرے استاد ہیں، علی میرے استاد ہیں، میں ان کے لیے ٹھیک کھڑا ہوا ہوں اور استاد سمجھ کے کھڑا ہوا ہوں۔ تو سرور کائنات ہمیں سمجھانے کے لیے
پوچھا تیرے استاد کیسے ہیں امیر المومنین؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تھا نا، ایک سوال کیا، پوچھا یا جبرائیل من انا و من انتا، جبرائیل میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہا میں نے جواب دیا یا اللہ انا انا و انتا انتا، میں ہوں اور تو ہے۔ کہا جب یہ جملہ سنا پھر آواز قدرت آئی، زیادہ لہجے میں سختی تھی، جبرائیل من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہا میں نے کانپتے ہوئے پھر وہی کہا انا انا و انتا انتا، میں ہوں اور آپ ہیں۔ جب تیسری دفعہ آیا تو اللہ کے لہجے میں قہر تھا، پیچھے سے ایک شخصیت نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا جبرائیل کہے انا عبد ذلیل و انت رب جلیل، کہے میں تیرا ادنا غلام ہوں، کم مایا غلام ہوں، اور تو رب جلیل ہے۔ کہا اس وقت پھر میں جبرائیل بھی بنا اور وہی بھی میری ذمہ داری ہے۔ حضرت نے پوچھا، یہ جاڑا صاحب نے لکھی ہے حدیث، بس یہ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، پوچھا جبرائیل تیری ایج کتنی ہے؟ کتنی ایج ہے؟ عمر تیری کتنی ہے؟ جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک ستارہ ہے نجم، وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، پھر 70,000 سال طلوع رہتا ہے، پھر 70,000 سال کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے 70 لاکھ مرتبہ اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سرور کائنات کہنے لگے، قبلہ جاڑا صاحب لکھتے ہیں، سرور کائنات کہنے لگے جبرائیل آج تجھے وہ نجم ستارہ نظر آ جائے اس کو پہچان لو گے؟ کہا بالکل، کیوں نہیں پہچانوں گا، جس کو 70 لاکھ مرتبہ طلوع و غروب ہوتے دیکھا ہے میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ تو اس وقت کہا قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جائیں۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، امیر المومنین کی پیشانی سرور کائنات نے اپنی پیشانی کے ساتھ لگائی، فتصلا ان کو آپس میں رگڑا، اچانک ایک نور بلند ہوا، آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا، جبرائیل پکار کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے بھی دیکھا، غروب ہوتے بھی دیکھا۔ اسے طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال آخری بات پھر زیادہ اور طولانی نہ ہو جائے، معمولاً جہاں گھڑی نہیں لگی ہوتی نا وہ پھر پتہ نہیں چلتا، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، شاید زیادہ دیر آپ نے تو یہاں گھروں میں جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، ابھی واپس اسلام آباد جانا ہے، صبح کو وہاں چھوٹا سا ایک پروگرام ہے، تو بس آخری بات ہو جائے تو جبرائیل کہنے لگے یا رب ومن تحت ھذا الکساء، محبت اہل بیت کی بس آخری بات، یا اللہ چادر زہرا کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل تو نہ پوچھ۔ بعض مفسرین نے جنہوں نے شرح لکھی ہے احادیث کساء کی، ایک جملہ لکھا ہے، کئی جوابات دیے ہیں اس کے، ایک جواب اس کا یہ دیا ہے جبرائیل نوری مخلوق ہے، فرشتے نور ہوتے ہیں، نوری مخلوق ہے۔ آج چادر سیدہ کے نیچے انوار خمسہ موجود تھے، انوار خمسہ، گویا جبرائیل کی بھی آنکھیں چدھیا گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت ھذا الکساء۔ میں کہوں گا یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے، جواب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بحث زحمت ہے کہ یہ 5 تن جمع ہو جائیں تو جبرائیل کو نظر نہیں آتا، پھر چکی چلانے آئے تو بی بی کیا کہے گی حسنین آپ باہر چلے جائیں، چونکہ ہم 5 اکٹھے ہوں تو اسے نظر نہیں آتا۔ نہیں یہ بات عقل نہیں مانتی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی جواب سے ہی ہمیں محبت اہل بیت، اللہ کو جو اہل بیت سے محبت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ میں نے بہت کوشش کی اس کا جواب تلاش کرتے کرتے، بہت وقت لگا، اس کا جواب مجھے ملا سورہ طٰہٰ سے، حدیث کساء کے اس جملے کا جواب مجھے ملا سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ بڑا عجیب منظر ہے، اب تھک بھی چکے ہیں، بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ بڑا عجیب منظر ہے سورہ طٰہٰ میں، حضرت موسیٰ اللہ نے انہیں عصا دیا تھا، عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا،
عصا کو لے کے دائیں چلے جاتے بائیں چلے جاتے، چل پھر رہے تھے، دائیں ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا۔ یہاں کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل، یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ تو تو نہ پوچھ، تو تو خالق ہے، دو پتھروں کے درمیان جاندار موجود ہو، وہ بھوکا ہو، تجھے پتہ چل جاتا ہے، اسے بھی رزق تو دے دیتا ہے، اور موسیٰ نے اتنا بڑا عصا اٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی دائیں ہاتھ میں، تجھے دائیں ہاتھ کا پتہ چل گیا، یہ پتہ نہیں چلا دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ مفسرین پریشان بھی، اب کیسے کہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جاہل ہے، وہ جانتا نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کا علم ہے، قرآن میں سورہ طٰہٰ اب بھی موجود ہے، ما تلک بیمین، اگر اس کا جواب مل جائے تو یا رب ومن تحت ھذا الکساء کا جواب مل جائے گا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں مفسرین نے ایک توجیہ بیان کی، مفسرین نے کہا جی دیکھیں، ہر سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بندہ جانتا نہیں ہے، ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات بندہ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسے اس چیز سے محبت ہے، محبت ہے، وہ پوچھتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہتا ہے۔ مثلا پروفیسر افتخار صاحب سے میں نے پوچھا جی پروفیسر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا جی ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں، بڑا راضی ہوں، باہر رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بہترین رزق دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بس بڑا خوش ہوں میں ان پہ۔ بھئی میں نے تو نہیں پوچھا تھا کہ وہ کرتے کیا ہیں، میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ نے بتایا وہ باہر رہتے ہیں، باہر کاروبار کرتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، میں ان سے بڑا راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ چونکہ انہیں اپنے بچوں سے محبت ہے، انہوں نے میرے سوال کو موقع غنیمت جانتے ہوئے بچوں کا بتایا، وہ 3 تو ہیں لیکن ساتھ ان کے 2-3 فضائل بھی بیان کر دیے۔ تو یہاں اللہ کو پتا تھا موسیٰ کو عصا سے محبت ہے، اللہ چاہتا تھا دیکھوں تو صحیح موسیٰ کیا کہتا ہے۔ جب اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یا رب عصایا، پروردگارہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، یا اللہ میں اس عصا پہ سہارا بھی لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں میری بھیڑیں بھوکی ہوتی ہیں، میں درخت پہ جا کے پتے پہ مارتا ہوں، پتے جھڑ کے گرتے ہیں، میری بھیڑیں اپنا پیٹ پال لیتی ہیں، وَوَالِعَ فِيهِ مَعَارِبٌ أُخْرَى، اور جب مجھے دھوپ لگ رہی ہوتی ہے میں عصا کو درمیان میں لٹکاتا ہوں، اوپر اپنی چادر ڈال کے سایہ بنا کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ بھئی اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا تو عصا کا کرتا کیا ہے؟ چونکہ موسیٰ کو عصا سے محبت تھی، لہذا موسیٰ نے عصا کے 3 فضائل بیان کر دیے کہ میں اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں، اپنی بکریوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں، اور دھوپ میں اپنے لیے سائبان بھی بنا لیتا ہوں۔ یہاں جبرائیل کو پتا تھا اللہ کو اہل بیت سے محبت ہے۔ جبرائیل پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت ھذا الکساء، جانتا تھا اللہ کو اہل بیت سے محبت ہے، چاہتا تھا دیکھوں تو صحیح اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ جب جبرائیل نے پوچھا نا یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، کہا جبرائیل اہل بیت کے فضائل کی بات ہو رہی ہے، فضائل 1 to 1 نہیں ہوتے، فضائل ہوتے ہیں جلسوں میں، جلسوں میں۔ یا ملائکتی و سکان سماواتی، جبرائیل سارے ملائکہ کو جمع کرو، و سکان سماواتی، میرے آسمانوں کے درمیان رہنے والی ساری مخلوق کو جمع کر لو، جب مجمع لگ جائے تم مجھ سے سوال کرنا، میں اللہ تجھے جواب دوں گا۔ جب یہ سارے جمع ہو گئے تو اللہ نے پوچھا جبرائیل بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رب ومن تحت ھذا الکساء،
یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اس وقت آواز قدرت آئی، بے عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لعجلکم ومحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، نہ میں دریا بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں سبزہ اگاتا، نہ میں چرند و پرند بناتا، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ اس 5 تن کی محبت میں بنایا ہے۔ لیکن کاش مسلمانوں نے حیا کیا ہوتا، مسلمانوں نے لحاظ کیا ہوتا۔ میں نے بہت زیادہ زحمت آپ کو دے لی ہے۔ میری آقا زادی اتنی بڑی مظلومہ ہے، اتنی بڑی مظلومہ کہ اتنا ظلم کربلا میں بھی نہیں ہوا تھا، اتنا ظلم شام میں بھی نہیں ہوا تھا، جتنا ظلم میری آقا زادی، چونکہ میری آقا زادی کے 2 جملے ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام۔ جتنی مصیبتیں میں زہرا پہ آئی ہے نا، اگر یہ دنوں پہ آتی سیاہ راتیں بن جاتے، اگر یہ پہاڑوں پہ آتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ زہرا کا دروازہ وہ تھا، ابھی جبرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا، جبرائیل کو اجازت نہیں تھی دروازے کے اندر داخل ہونے کی۔ زہرا کے دروازے پہ جبرائیل بغیر پوچھے ہوئے اندر نہیں آ سکتا تھا، اندر نہیں آ سکتا تھا۔ سرور کائنات اس دروازے پہ آتے۔ اسی آیت کے نزول کے وقت روایات بتاتی ہیں، آ کے دروازے پہ رکتے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، هل تأذن لی ان ادخل معک؟ کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے گھر کے اندر آ جاؤں؟ زہرا ہاتھ جوڑ کے کہتی، بابا آپ میرے بابا ہیں۔ کبھی باپ بھی اجازتیں مانگتے ہیں، کبھی باپ بھی بیٹی کے گھر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ تو اس وقت شاید سرور کائنات فرماتے تھے، زہرا میرے بعد پتہ چلے گا، میرے بعد پتہ چلے گا، یہی دروازہ ہوگا، لکڑیاں ہوگی، تو رو رو کے کہہ رہی ہوگی کہ میں زہرا محمد کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں زینب موجود ہے، میرے گھر میں ام کلثوم موجود ہے، لیکن زہرا تیرا کوئی حیا نہیں کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میں نے چند جملے عرض کرنے ہیں۔ سرور کائنات کے جب آخری لمحات تھے نا، گودی میں سر تھا جناب زہرا کے، جناب اسرائیل تشریف لے آئے، دروازے پہ آ کے دق الباب کیا۔ زہرا کے گھر پر اجازت مانگتے تھے اسرائیل بھی، اس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ بغیر پوچھے گھر کے اندر آ جاتے۔ اجازت کے لیے آئے، بی بی نے آواز دی، دروازہ کھٹکانے والا، میرے بابا کا سر میری گودی میں ہے، ابھی آپ واپس چلے جاؤ، کچھ دیر کے بعد آ جانا۔ پھر دق الباب ہوا، جب تیسری دفعہ ہوا، زہرا کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلے، سرور کائنات کے رخساروں پہ پڑے۔ جب سرور کائنات کے رخساروں پہ پڑے، میرے آقا تڑپ کے اٹھے، کہا زہرا میری زندگی میں گریہ کر رہی ہے، زہرا میری زندگی میں رو رہی ہے، زہرا کیوں رو رہی ہے؟ تو میری آقا دادی کہتی ہے، بابا تیسری دفعہ دروازے پہ کوئی دق الباب کر رہا ہے۔ میں نے بتایا میرے بابا سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہیں رکا۔ سرور کائنات رو کے کہتے، زہرا یہ تیرے گھر کی عزت ہے، باہر اسرائیل آیا ہوا ہے، میری روح قبض کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک تیری اجازت نہیں ہوگی اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن سرور کائنات نے شاید کہا ہو کہ زہرا میرے بعد پتہ چلے گا، یہ دروازہ ہوگا، لکڑیاں ہوں گی۔ عزاداروں، بڑی مظلومیت ہے میری آقا زادی کی۔ میں نے صرف چھوٹا سا ایک کتاب میں نے لکھی ہے، چشمہ اشک۔ میری آقا زادی پر 14 معصومین، میری آقا زادی سمیت 14 معصومین نے نوحہ پڑھا ہے جناب زہرا کا۔ امام زمانہ نے بھی نوحہ پڑھا ہے، ہر امام نے۔ میں نے اس میں جمع کیا ہے۔ آج میرا جی چاہتا ہے ایک جملہ آقا زادی کا جو میری آقا زادی نے خود اپنا مصائب پڑھا ہے، خود اپنا جو مصائب پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن صرف ایک لمحے کے لیے، آپ آقا زادی کی زیارت پڑھتے ہیں نا، ابھی جائیے گھر،
گھر جا کے ایک زیارت جب پڑھیں گے نا بی بی کی، جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت، اس میں ایک جملہ آپ دیکھتے ہیں، السلام علیک یا متحدۃ المقہورہ۔ وہاں آپ دیکھیں یہ متحدۃ المقہورہ کا معنی کیا ہے؟ زیارت کے جملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی بی بی جو فوج کے نیچے آ گئی ہو۔ میرا سلام اس آقا زادی پر جس کو بدن کو چور چور کر دیا گیا ہو، جس کی ہڈیوں کو پیس کے رکھ دیا گیا ہو۔ جا کے مفاتی میں یہ جملہ دیکھیں نا، یہ معصوم کی زیارت ہے، معصوم سلام کرتے ہیں اپنی دادی کو، ایک ایک معصوم سلام کرتا ہے۔ میں نے ایک روایت دیکھی ہے، مجھے معاف کرنا روایت کے جملے سخت ہیں، میرے آقا حسن مجتبیٰ ایک گلی سے گزرتے تھے نا، گلی سے گزرتے ہوئے راستہ موڑ لیتے، کسی نے سوال کیا حسن تم اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو میرے آقا نے رو کے کہا تھا یہ وہ گلی ہے میری ماں گزر رہی تھی، کنفت کے ہاتھ میں تازیہ نہ تھا اور میری ماں زہرا کو تازیہ نے مارا تھا۔ جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور میں حسن اس گلی سے نہیں گزر سکتا، میں اس گلی سے نہیں گزر سکتا۔ بڑی مظلومہ ہے آپ کی آقا زادی۔ صرف ایک جملہ میں نے عرض کرنا ہے بی بی کی اپنی مظلومیت کا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نہ لکھا ہوتا، میں نہ اپنی کتاب میں لکھتا، نہ میں یہاں بیان کرتا۔ بی بی آئی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، یہ اس سوال کا جواب بی بی نے خود اپنی اس جملے میں کیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی گھر میں فضا موجود تھی، گھر میں علی موجود تھے، زہرا کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری آقا زادی کیوں چلی گئی؟ جی ہمارے گھروں میں تو ایسے نہیں ہوتا، مرد جب گھر میں ہو تو مرد جاتے ہیں، رسول کی بیٹی کیسے چلی گئی؟ یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتانے کے لیے جی یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ واقعہ بنا لیا ہے۔ میری آقا زادی نے اس میں وجوہات لکھی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور میری آقا زادی ڈائریکٹ دروازے پہ نہیں گئی، پہلے فضا کو بھیجا، فضا کو بھیجا، کہا اس دروازے کے اوپر شور نہ کرے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے وہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ۔ اس دروازے پہ رک جاتے تھے میرے بابا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، آج تم لکڑیاں اور آگ لے کے آ گئے۔ تو فضا سے کہا کہ کہو باہر نکلے، علی کو باہر نکالو وگرنہ میں ختم کر دوں گے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ بی بی اپنے واقعات میں مکمل ایک بات ذکر کر رہی ہے۔ سلیم بن قیس نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ سلیم بن قیس کہتا ہے کہ جب میں آیا نا مدینے میں، یہ اس وقت نہیں تھا مدینے کے اندر، سلیم بن قیس سب سے پہلی کتاب بی بی کی مظلومیت کی جو لکھی گئی ہے وہ حضرت علی کی زندگی میں لکھی گئی ہے۔ سلیم اس زمانے میں موجود تھا، صحابی رسول تھا، آج بھی بازار میں کتاب ملتی ہے۔ اس میں سلیم کہتا ہے کہ میں نے آگے پوچھا سلیمان میں نے سنا ہے کہ زہرا کے گھر کے اوپر دروازے پہ لوگوں نے شور مچایا، تو سلیمان رو کے کہتے ہیں سلیم اتنی بات ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، وہ سارے فوج اندر داخل ہو گئی، زہرا منتیں کرتی رہ گئی، میں رسول کی بیٹی ہوں اور میرے گھر میں زینب و کلثوم رہتی ہے۔ میری آقا زادی آئی نا دروازے کے اوپر، کہا میں کیوں گئی ہوں دروازے پر؟ علی کہتے تھے میں جاتا ہوں، فضا کہتی تھی میں جاتا ہوں، میری آقا زادی کہتی تھی نہیں علی آپ نہ جائیں، فضا آپ نہ جائیں، میں تو ہوں نا محمد کی بیٹی، میں تو ہوں نا رسول خدا کی بیٹی۔ مجھے دیکھتے تھے جب میں جاتی تھی میرے بابا کھڑے ہو جاتے، اجلس فی مجلس ہی اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ابا بچھا دیتے تھے، میں جاتی ہوں شاید میری بات سن لے، میں کہوں گا کاش آقا زادی تو نہ گئی ہوتی، تو نہ گئی ہوتی، مجھے معاف کرنا۔ میری آقا زادی گئی، ایک طرف تھی پتھروں کی دیوار، یہ روایت میری آقا زادی نے خود بیان کی ہے، ایک طرف پتھروں کی دیوار، ایک طرف سے جلتا ہوا دروازہ، دروازے میں لوہے کی ایک میخ تھی، لوہے کی ایک میخ تھی، بی بی خود جملے ہیں تصفح النار علی وجہی، دروازے کی آگ جلنا شروع ہو گئی، اس کی تپش میں زہرا کے چہرے تک آنا شروع ہو گئی۔ اچانک کیا ہوا؟ رکل الباب برجلہ، ایک فوجی نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، دروازے کو ٹھوکر لگنی تھی، وہ جلتا ہوا میخ میرے بازو میں پیوست ہو گیا، میری آواز آئی بابا وہ تیری بیٹی اجر رسالت لے رہی ہے۔
اجرکم اللہ. جب گریہ آئے نا ضرور دعا مانگو، ضرور مانگو یا اللہ تجھے زہرا کی عظمت کا واسطہ. جو آپ کی دعائیں ہیں اللہ کبھی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کی دعا رد نہیں کرے گا. ضرور اپنے لیے مانگ لے. بی بی باب الحوائج ہے، بی بی کے وسیلے سے ضرور مانگے. بی بی کہتی ہے دروازہ اور دیوار کے درمیان رکل الباب برجلہ، پاؤں کی ٹھوکر ماری. ایک طرف تھا جلتا ہوا دروازہ، پیچھے تھی میری دیوار، درمیان میں تھی میں محمد کی بیٹی زہرا. میں رو کے کہتی تھی مسلمانوں یہ دروازہ رسول کا ہے، مسلمانوں اس گھر میں حسن و حسین رہتا ہے، مسلمانوں اس گھر میں زینب و کلثوم رہتی ہے. لیکن کسی نے حیا نہیں کیا. مجھے معاف کرنا. بی بی کہتی ہے اچانک کیا ہوا، دھکا جب لگا نا میں زمین پہ گر گئی، میں زمین پہ گر گئی. مجھے معاف کرنا، علامہ مجلسی نے نہ لکھا ہوتا یا بی بی کی زیارت میں یہ جملہ نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا. بی بی کہتی ہے چلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گر گیا، فوج نے اندر داخل ہونا شروع کیا. دروازے پہ پاؤں آتا، میری آواز آتی فضا فضا. میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. حجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی مستورات اور جو شہداء جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے. ضرور بی بی کے لیے دعا کرتے رہو. اچانک بی بی کہتی ہے، بی بی کا جملہ ہے، بی بی کہتی ہے اچانک میں نے کیا دیکھا، فوج اندر داخل ہو گئی اور شیر خدا کے گلے میں رسی ڈال دی. علی کے گلے میں رسی، شیر خدا کے گلے میں رسی. آقا زادی اٹھتی ہے، علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، کہا میں اپنے بالی کو نہیں جانے دوں گی، میرا علی کہیں نہیں جائے گا. عزاداروں اس وقت ایک ملعون نے کنفس کو کہا، اس کے ہاتھ میں ایک تازی آلہ تھا، بی بی کے پہلو پہ مارا. آقا زادی کہتی ہے اتنے تازی آنے مارے جب تک میرا ہاتھ کمر بند سے نہیں چھوٹا، تازیانے مارتا رہا. میں کہوں گا کبھی بھی کوئی شخص، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے گھر میں کبھی آپ کا جھگڑا ہو جائے نا، کبھی اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے نہ مارنا، بچوں کے سامنے نہ مارنا. چونکہ بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے، ماں سے پوچھتے ہیں اماں وہ تجھے کیوں مارا تھا، اور یہاں حسن و حسین دیکھ رہے تھے، کلثوم و زینب دیکھ رہی تھی، لیکن یہ ظالم تماچ مارتا رہا. میں کہتا ہوں آج زہرا کے گھر کو آگ نہ لگتی، شام غریبہ نہ چلتا، آج میری آقا زادی کو تماچے نہ لگتے، سکینہ کو تماچے نہ مارے جاتے، آج زہرا کے کان زخمی نہ ہوتے، سکینہ کے کان زخمی نہ ہوتے. بس آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، میری آقا زادی کا آخری لمحہ تھا، بالکل آخری وقت. پتہ چلا امیر المومنین کو زہرا کی طبیعت بہت خراب ہے. امیر المومنین آئے، آقا زادی کے سامنے بیٹھ گئے. یا زہرا کلمینی، زہرا مجھ سے بات کرو، زہرا میں علی ہوں مجھ سے بات کرو. یا بنت محمد کلمینی، جملہ تبدیل کیا ہے، محمد کی بیٹی علی سے باتیں کرو. وہ چپ کیوں ہو گئی ہو زہرا، علی سے بات کرو. جب کہا نا یا بنت محمد کلمینی، زہرا نہیں بولی. اب جملہ تبدیل کر دیا، یا بنت من حمل الزکاة فی الردا، اے اس کی بیٹی جو غریبوں کے لیے اپنی چادر میں چیزیں ڈال کے ہر کسی کے گھر میں دینے جاتا، اے اس کی بیٹی مجھ سے بات کرو. جناب زہرا نہیں بولی، غشی کی حالت میں ہے. اب علی نے ایک ایسا جملہ کہا، ایسا جملہ کہا، زہرا کی مجبوری بن گئی بولنا، مجبوری بن گئی. میرے آقا نے کہا یا زہرا انا علی ابن ابی طالب ابن عمی کلمینی، اور میں تیرا علی بول رہا ہوں مجھ سے بات کرو. زہرا نے آنکھیں کھولی، علی نے کہا مجھ سے باتیں کرو. کہا یا علی بس میرا وقت قریب ہو گیا ہے، میں اب اس دنیا سے جانے والی ہوں. علی پوچھتے ہیں زہرا تجھے کیسے پتا چلا ہے تو جانے والی ہے؟ کہا یا علی میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. میں نے کہا بابا تیری امت نے بڑا اجر رسالت دیا،
بابا میرے گھر کو آگ لگا دی۔ میں بی بی بتاتی رہی، میرے بابا بھی گریہ کرتے رہے۔ بابا نے مجھے تسلی دی، زہرا کل تم میرے پاس ہوگی۔ علی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، مجھے سہارا دو، میں اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں اپنے بابا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے مولا نے سہارا دیا، میری آقا زادی اٹھی۔ روایت کے جملے ہیں، مجھے معاف کرنا، علامہ وحید خراسانی بہت بڑے مجتہد ہیں، انہوں نے بھی یہ جملے پڑھے، میں نے خود روایت میں بھی دیکھا ہے۔ چند قدم تھے، زہرا کا گھر اور سرور کائنات کا مزار چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن حالت کیا تھی؟ تقوم و تجلسو، تقوم و تجلسو، اور بی بی کھڑی ہوتی پھر گر جاتی، اتنی کمزور ہو گئی تھی زہرا، اس طریقے سے امت نے ستایا تھا، چند قدم اپنے بابا کی قبر تک نہیں جا سکتی تھی۔ تقوم و تجلسو، تقوم و تجلسو، گئی قبر سے ہو کے آئی، امیر المومنین ساتھ بیٹھے ہیں، بلایا آسماء آجا، میرے بیٹے حسن و حسین، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کنگھی کرو، ان کو پوشاک پہناؤ، میں زہرا حسنین کے اچھے کپڑے دیکھنا چاہتی ہوں، حسنین کی حالت کو ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک دن کے مہمان ہیں، میرے جناب آسماء نے آمادہ کیا، تیار کیا، پھر کہا بچوں تمہاری ماں بیمار ہے، چلے جو نانا کے روزے پر، وہاں جا کے ماں کے حق میں دعا کرو، ماں کے حق میں دعا کرو۔ جب یہ بچے وہاں گئے نا تو میری آقا زادی نے کہا آسماء میں تھوڑی دیر کے لیے سونے لگی ہوں، عبادت کرنے لگی ہوں، جب تک تسبیح زہرا کی آواز آتی رہے، سبوحن قدوسن کی آواز آتی رہے، تو سمجھنا زہرا زندہ ہے۔ جب یہ آواز ختم ہو جائے نا تو پھر تم سمجھنا زہرا کا انتقال ہو گیا ہے۔ تم آسماء سب سے پہلے حسن و حسین آئے نا، انہیں کھانا ضرور دینا، انہیں کھانا ضرور دینا۔ عزادارو جب میری آقا زادی جناب آسماء نے یہ روایت بیان کی ہے، بہار اور انوار والے نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی دعا مانگ رہی تھی، اور دعا کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ آقا زادی کو آپ کا کتنا خیال تھا، کتنا خیال تھا آپ لوگوں کا۔ بی بی جب دعا مانگ رہی تھی تو آسماء کہتی ہے دو واسطے دیے بی بی نے، اللہ کو دو واسطے، دو وسیلے بنائے۔ پہلا وسیلہ اللہم انی اسألوکا، یا اللہ میں زہرا سوال کرتی ہوں، بے استفیتہم، کہ تم نے ہمارے گھر میں نبوت اور امامت کو رکھا، اس نبوت اور امامت کو رکھنے کا تجھے واسطہ دیتی ہوں۔ اور دوسرا واسطہ بڑا عجیب واسطہ تھا میری آقا زادی کا، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں من بقاء ولدی من بعدی، میں واسطہ دیتی ہوں کہ میری وفات کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو مجھ پہ گریہ کریں گے نا، میں تجھے اس گریہ کرنے کا واسطہ دیتی ہوں۔ سوال کیا ہے؟ اللہم انی اسألکا بمفتکر شیعتی و اولاد شیعتی، یا اللہ تو میرے شیعوں کو بھی معاف کر دینا، میرے شیعوں کی اولادوں کو بھی معاف کر دینا۔ بس آخری جملہ میں نے عرض کرنا ہے، جب زہرا کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، آخری وصیت تھی کہ یا علی مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے۔ امیر المومنین نے بلایا سلیمان فارسی، ادھر آؤ۔ سلیمان، زہرا نے خواہش کی تھی میری قبر پہ ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو، تم اس طرح کرو جا کے زہرا کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ میں کہتا ہوں جناب سلیمان فارسی کے لیے سب سے بڑا خوش قسمت دن آج کا تھا کہ زہرا کے لیے قرآن تلاوت کر رہا تھا۔ سلیمان کہتا ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تھوڑی سی تلاوت کی تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا، امیر المومنین گھر ذرا گئے، جب گھر سے واپس آئے سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھی، ابا کے بٹن کھلے ہوئے تھے، علی بھاگتے ہوئے میرے پاس آ رہے تھے۔ جب میرے نزدیک پہنچے تو میں نے سوال کیا یا علی کو فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، یا علی کسی نے حملہ کر دیا ہے؟ امیر المومنین رو کے کہتے ہیں سلیمان جلدی سے زہرا کی قبر سے اٹھ جا، اور میری زینب و کلثوم اپنی ماں کی قبر پہ آ رہی ہے، ماں کی قبر کی زیارت کر رہی، میں علی گوارا نہیں کر سکتا، اور تو سلیمان یہاں بیٹھا ہو،
میری بیٹیاں قبر پہ آئے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا علی، شام کے بازار میں ہوتے، کوفہ کے بازار میں ہوتے، جہاں ہر گلی سے آواز آ رہی تھی علی کی بیٹیوں کو اس گلی سے لاؤ، علی کی بیٹیوں کو اس گلی سے لاؤ۔